نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ذوق شوق محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، معزز حاضرین اور برادران اسلام، آج بتاریخ 26 جمادی الثانی سن 1422 ہجری مطابق 15 ستمبر سن 2001 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد رشید آباد ملتان میں آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آپ حضرات سے ملنے
ملاقات اور یہاں آنے کو ہر وقت دل چاہتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ آپ حضرات کا دین اور اہل دین سے محبت اور تعلق ہے۔ رشید آباد قابل فخر اور قابل تحسین لوگوں کا محلہ اور کالونی ہے۔ بچپن سے دل و دماغ میں جو شکلیں اور صورتیں ہمارے نقش ہو گئیں اور بیٹھ گئیں، ان میں رشید آباد والے شامل ہیں۔ اس لیے جتنی بھی مصروفیت ہو، جب بھی آپ نے کبھی یاد کیا تو جی چاہا کہ یہاں ضرور حاضر ہوں۔ آج کل دینی مدارس کے بہت سے حالات اور معاملات کی وجہ سے مصروفیت ہے، اور جو اس وقت میں موجودہ حالات دنیا کے ہیں، اور خاص طور سے آنے والے دنوں میں اور آج کل میں پاکستان کے لیے جو انتہائی نازک حالات ہیں، ان کی بنا پر بھی ذمہ داریاں اور مصروفیتیں بڑھ گئیں، اضافہ ہو گیا۔ ابھی نماز مغرب کے بعد اسلام آباد سے وزارت مذہبی امور پاکستان کی طرف سے ٹیلی فون آیا کہ جو اس وقت امریکہ کے شہر نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی میں حالات اور واقعات پیش آئے، اور اس کے بعد پاکستان اور افغانستان خاص طور پر جن آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس سلسلے میں صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے کل 1:30 بجے پاکستان کے چند علماء کو مشورے کے لیے بلایا، اور مجھے بھی کہا گیا کہ آپ بھی اسلام آباد پہنچیں۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب مجھے فوراً اپنے اکابر سے، اپنے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے کہ مجھے وہاں جا کر کیا کہنا ہے، اور یہی وقت تھا ان علماء سے مشورے کا، اس لیے کہ مجھے صبح سویرے اسلام آباد جانا ہے۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ آپ سے وعدہ ہے تو چلیں مختصر ملاقات ہی ہو جائے، لیکن ہو جائے۔ اس لیے میں آج کوئی زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، مجھے واپس جا کر کل کے اس اہم اجلاس کے لیے مشورہ کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، اور آپ سے مجھے دعا کی درخواست کرنی ہے کہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کل کے اجلاس میں رہنمائی ہماری فرمائیں اور حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص پاکستان اور افغانستان کے لیے آپ حضرات بہت دعائیں کریں۔ آپ کے سامنے حالات ہیں کہ امریکہ اپنے ملک میں ہونے والے دہشت گردی کا بلا جواز اور بلا وجہ مجرم مسلمانوں کو قرار دے رہا ہے، اور افغانستان کی اسلامی حکومت کو اس کا ذمہ دار بنا رہا ہے، طالبان کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہا ہے، اور افغانستان پر حملہ، بلکہ اب تو ایک قدم آگے بڑھ کر افغانستان پر قبضہ کرنے کا نعوذ باللہ پروگرام بنا رہا ہے۔
اور پاکستان پر یہ دباؤ ہے کہ تم اپنے ہوائی اڈے اور اپنی سرزمین ہمیں دو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے، ورنہ تم بھی ہمارے دشمنوں کی صف میں ہوگے۔ اگر پاکستان کی حکومت اجازت دیتی ہے تو یہ امت مسلمہ کے اور اسلام کے خلاف ہے، اور اگر اجازت نہیں دیتی تو پاکستان بھی امتحان میں اور آزمائش میں آتا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور افغانستان کی اسلامی حکومت اور طالبان کی حفاظت فرمائے، اور حکومت پاکستان کو مسلمانوں کے مفاد اور اسلام کے مفاد میں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں کے اسلام کے دشمنوں کو اللہ اپنی غیب کی طاقتوں سے ناکام فرما دے۔ اگر پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے اندر یہاں کی زمین کو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی تو پھر یہ حکمران نہیں رہ سکیں گے۔ بلند آواز سے کہہ دیں، کوئی ثبوت نہیں، محض شک اور شبے کی بنیاد پر، اپنے مفروضات کی بنیاد پر، اور حقیقت میں یہ کہ ایک اسلامی حکومت ان کو گوارا نہیں۔ انہیں اسلام بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، نظر آ رہا ہے، پسند نہیں ہے۔ یاد رکھیے امریکہ اور یورپ اور پوری دنیا کفر کا یہ مزاج ہے کہ وہ اسلام کو دنیا میں بطور فاتح برداشت نہیں کر سکتا، اور الحمدللہ افغانستان کے جہاد سے اسلام کی فتح کا آغاز ہوا ہے۔ اسلام دنیا میں فاتح بن کر آ رہا ہے، اور اسلام کی یہ فتح اور کامیابی ان دشمنوں کو کبھی بھی برداشت نہیں، اس لیے وہ بہانہ بنا رہے ہیں اس اسلامی حکومت کو ختم کرنے کا اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کا۔ یہ پاکستان پر اور افغانستان پر اور مسلمانوں پر بڑا کڑا وقت ہے۔ آج ہمارے ہاں علماء اور مفتیان کرام نے اس مسئلے پر غور رہا، ایک آدھ دن میں انشاءاللہ اعلان آ جائے گا کہ ان حالات میں ہماری مسجدوں میں نماز کے اندر قنوت نازلہ امام پڑھنا شروع کریں، اس لیے کہ ہماری تو سب سے بڑی پناہ گاہ اور ہماری سب سے بڑی بچاؤ کی جگہ ایک ہی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ ہم اگرچہ کمزور ہیں لیکن ہمارا رب اور ہمارا خدا بڑا طاقت والا ہے، اور مسلمان پر جب بھی کوئی کڑا اور مشکل وقت آتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اور آج ہم بھی اسی طرح دعا کرتے ہیں جس طرح ہمارے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں سخت پریشانی کے عالم میں، اضطراب اور بے چینی اور بے قراری میں بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، میرے ساتھ جو فوج جو صحابہ ہیں یہ 313 ہیں، اور مقابلے میں ہزاروں کا لشکر ہے، ہمارے پاس ہتھیار اور وسائل دشمن کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، دشمن ہمارے مقابلے میں تعداد میں زیادہ، ہتھیار میں زیادہ، لیکن اے اللہ اگر آج یہ تیرے نام لیوا دشمن کے ہاتھوں شکست کھا گئے اور دشمن غالب آ گیا اور یہ سارے کے سارے شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی، تو پھر میں تیرا نبی محمد یہ کہتا ہوں کہ روئے زمین پر تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔
جس ناز کے ساتھ دعا کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناز ہوتا ہے نا، ناز کے ساتھ دعا کی. آج ہم بھی انہی الفاظ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر آج دنیا سے یہ اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کا خاتمہ ہوا اور اس کا دشمن ان پر غالب آ گیا تو پھر دنیا پہ تیرے دین اسلام کے نفاذ کا نام کوئی نہیں لے گا. تو ہماری مدد فرما، آمین کہہ دو، اور اللہ ضرور مدد فرمائے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اگر تو بھی پکا مومن اور مسلمان ہو جائے تو آج بھی اللہ وہی موجود ہے جو اس وقت تھا، وہ اللہ آج بھی ہماری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دے گا. سوویت یونین ٹوٹا، انشاءاللہ امریکہ بھی ٹوٹے گا، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں ختم ہوا اور اس کا زوال بھی مسلمانوں کے ہاتھوں ہوگا. مجھے جس عنوان پر چند گزارشات پیش کرنا ہے وہ عنوان ہے اللہ تعالی کی محبت. اس عنوان پر میں چند باتیں عرض کروں گا. میری اور آپ کی پیدائش اور زندگی کا مقصد اللہ تعالی کو راضی کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ سے محبت کرنا، یہ میری آپ کی زندگی کا مقصد ہے. مکانات، دکان، کارخانے، فیکٹریاں، سیر و سیاحت، صنعت، تجارت، کاروبار، یہ میرے اور آپ کی زندگی کے گزارنے کا ذریعہ تو ہیں، وسیلہ تو ہیں، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. مثال سے سمجھیے، آپ مکان بناتے ہیں، کوٹھی بناتے ہیں، محل بناتے ہیں، اس کے اندر آپ باتھ روم اور لیٹرین بھی بناتے کہ نہیں بناتے؟ آپ کا مقصد بیڈ روم ہوتا ہے، وہاں پر سونے کا کمرہ ہوتا ہے، یا آپ کا مقصد باتھ روم ہوتا ہے؟ سونے کا کمرہ. وہ آپ نے بنایا ہے ضرورت اور مجبوری کے طور پر. گھر بنانے سے مقصد آپ کا باتھ روم نہیں ہے، آپ کا مقصد بیٹھک ہے، کمرے ہیں. جس طرح مکان بنانے والے کا مقصد اور ارادہ اس کے کمرے ہوا کرتے ہیں، باتھ روم تو ایک اس کے وہاں رہنے کا ذریعہ یا ضرورت کے طور پر ہے، وہ مقصد اس کا نہیں. اسی طرح یاد رکھیے، انسانوں کے دنیا میں آنے کا مقصد کاروبار کرنا اور پیسہ جمع کرنا اور کمانا نہیں ہے. یہ پیسہ تو دنیا میں رہنے کے لیے ایک ذریعے کے طور پر ہے، ضرورت کے طور پر ہے، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد تو اللہ تعالیٰ ہے. ہماری زندگیوں کا مقصد رب کائنات ہے کہ اللہ ہمیں مل جائے. باقی چیزیں ہمارا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ دیکھیے، اگر کوئی شخص دریا میں اور سمندر میں سفر کر رہا ہے، کشتی میں اور بحری جہاز میں، تو جہاز، بحری اور کشتی کے لیے ضروری ہے کہ پانی ہو. اگر پانی نہیں ہے تو کشتی ذرا بولو تو صحیح، چلے گی؟ نہیں چلے گی نا. کیا چاہیے؟ پانی چاہیے. پانی ہوگا تو کشتی چلے گی، پانی ہوگا تو بحری جہاز چلے گا، پانی ہوگا تو آپ اس پر سفر کر سکیں گے اگر آپ کو دریائی اور سمندری سفر کرنا ہے. پانی ہو کشتی چلے. یہ پانی کشتی کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ لیکن یہ ضروری چیز کہاں تک رہنی چاہیے؟ کشتی سے باہر. باہر اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے، یہی پانی بحری جہاز کے اندر آ جائے تو آپ بتاؤ کشتی چلے گی یا سوار جو اس میں بیٹھے ہوں گے وہ سفر طے کریں گے یا ڈوب جائیں گے؟
کیا پیاری مثال دی شیخ سعدی نے، فرمایا جس طرح یہ دریا سمندر کا پانی سفر کرنے کے لیے کشتی کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ ضروری چیز یہ ہے کہ کشتی کے نیچے نیچے رہے، کشتی کے اوپر نہ آئے، کشتی کے اندر نہ جائے، نیچے رہا کشتی چلتی رہے گی، سلامتی رہے گی اور آپ منزل پر پہنچ جاؤ گے اور جان محفوظ رہے گی۔ اگر یہ پانی اوپر آ گیا، کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو تم بھی ڈوب جاؤ گے اور کشتی بھی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا اسی طرح دنیا کے مال اور دولت کو سمجھ لو، اگر دنیا کا مال اور دولت تم نے کمایا، باہر رہا، کوئی فرق کی بات نہیں ہے، تمہارا کام چلتا رہے گا، لیکن اگر اس مال کی محبت تمہارے دل کے اندر آ گئی تو تم کشتی کی طرح ڈوب جاؤ گے۔ مال دل سے باہر رہے، دل کی مثال کشتی کی ہے اور مال کی مثال یہ پانی کی ہے، تو مال کہاں رہنا چاہیے؟ باہر کہاں رہے؟ جیب میں، بس نکالا غلے میں، لاکرز میں رہا، خرچ کیا، آیا خرچ کر دیا، اور دل میں مال کی محبت آئے گی، چوری ہوگی، مال کی محبت دل میں آئی ڈاکے ڈالے گا، مال کی محبت دل میں آئی وہ خیانت کرے گا، مال کی محبت دل میں آئی جھوٹ بولے گا، مال کی محبت دل میں آ گئی ملاوٹ کرے گا، مال کی محبت دل میں آ گئی نماز چھوڑ دے گا، مال کی خاطر دکان پر بیٹھا رہے گا، دفتر میں بیٹھا رہے گا، مارکیٹ میں بیٹھا رہے گا، مال کی محبت دل میں آ گئی اپنے پرائے کا فرق نہیں کرے گا، لوگوں کی زمینوں جائیدادوں پر قبضہ کرے گا، مال کی محبت دل کے اندر آ گئی جھگڑا کرے گا، قتل و قتال کرے گا، لڑائی اور فساد کرے گا، اور اگر مال کی محبت نہ آئی باہر رہا تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کرے گا، اذان کی آواز سنے گا، اپنی دکان کو تالا لگائے گا، مسجد پہنچ جائے گا۔ یاد رکھیے یہ دل اللہ نے بنایا ہی اپنی محبت کے لیے، یہ دل کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ دل نہ مال کی محبت کے لیے، نہ ماں باپ کی محبت کے لیے، نہ اولاد کی محبت کے لیے، نہ بیوی کی محبت کے لیے، نہ دوستوں کی محبت کے لیے، نہ رشتہ داروں کی محبت کے لیے، نہ دنیا والوں کی محبت کے لیے، دل ہے ہی اللہ کی محبت کے لیے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ماں باپ کی محبت پھر نہیں ہونی چاہیے، اولاد کی نہیں ہونی چاہیے، استاد کی اور شیخ کی نہیں ہونی چاہیے، پیغمبر کی اور نبیوں کی محبت، صحابہ کی محبت نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کی محبت؟ تو جواب یاد رکھیے، محبت ماں باپ کی، استاد کی، شیخ کی، اللہ والوں کی، انبیاء کی، صحابہ کی، امام الانبیاء کی، اور اپنے دوست اور احباب کی اور بزرگوں کی بھی ہونی چاہیے، لیکن اس محبت میں آپ کی نگاہ کا زاویہ بدلا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ اپنے ماں باپ سے محبت اس لیے کریں کہ اللہ نے کہا ہے، آپ اپنے اولاد سے محبت اس لیے کریں کہ اللہ کا حکم ہے اولاد سے پیار کرو، آپ انبیاء علیہ السلام سے محبت کریں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے میرے نبیوں سے محبت کرو، آپ صحابہ سے محبت کریں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے صحابہ سے محبت کرو، پیغمبر کا حکم ہے صحابہ سے محبت کرو، اللہ والوں سے محبت کرو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، انبیاء سے محبت، اس علماء سے محبت، اللہ والوں سے محبت، اساتذہ سے محبت، اپنے بزرگوں سے محبت، اپنے دوستوں سے محبت، نیک لوگوں سے محبت اللہ کی وجہ سے ہوگی، تو یہ محبت بھی ان کی ہوئی یا اللہ کی شمار ہوگی؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شمار ہوگی۔ صرف زاویہ نگاہ بدلنے، کوئی مشکل بات نہیں۔ آپ بیوی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بھائی جن کی شادی ہوئی ہے وہ جواب دے دیں، کرتے ہیں نا؟ ماں باپ سے کرتے ہیں؟ آج تک آپ کر رہے ہیں اپنے دل کے تقاضے کی بنا پر۔ آج سے نیت کر لو کہ بیوی سے محبت کرنا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، ماں باپ سے محبت کرنی ہے اللہ کے حکم سمجھ کر، اولاد سے محبت کرنی ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، بزرگوں سے محبت کرنی ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، اور نیک لوگوں سے محبت کرنی ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ آپ کی یہ محبتیں بھی اللہ کی محبت میں شمار ہو جائیں گی، یہ بھی عبادت اور ثواب بن جائیں گی۔ یہ دل اللہ نے بنایا یہ اپنی محبت کے لیے ہے، اور باقی ساری محبتیں بھی اصل میں اللہ ہی کی محبت ہے۔
اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہم سب سے زیادہ ہماری محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اللہ آپ کو مجھے نصیب فرما دے. کیوں؟ محبت کے اسباب 4 ہیں. محبت کے اسباب 4 ہیں. آپ ابھی انشاءاللہ ان کو سمجھیں گے, مانیں گے, اتفاق کریں گے. یہ کوئی مشکل بات نہیں. دنیا میں جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو 4 وجہ میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے محبت کرتا ہے. نمبر 1, دنیا میں محبت کی وجہ جمال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کہو کیا ہوتا ہے؟ جمال. اونچی آواز سے کہو کیا ہوتا ہے؟ جمال. جمال کا معنی کیا ہے؟ خوبصورتی. سچ بتاؤ, خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہو نا. خوبصورت لوگوں سے محبت کرتے ہو. مجھے یہ مسجد بڑی اچھی لگتی ہے کیونکہ خوبصورت ہے, اس لیے بھی اچھی لگ رہی ہے. اللہ کا گھر ہے اس لیے بھی لگ رہی ہے کہ خوبصورت بنی ہے. آپ نے اگر خوبصورت درخت دیکھا, کوئی عمارت دیکھی, کوئی انسان دیکھا, کوئی جانور خوبصورت دیکھا, کوئی درخت آپ کو اچھا نظر آیا, کپڑا اچھا نظر آیا, کوئی چیز اچھی نظر آئی, کوئی سونے کی چیز خوبصورت بنی ہوئی ہو نا, ہار, کانٹے, چوڑیاں عورت کو پسند آ جاتی ہیں, خوبصورت ہے, تو معلوم ہوا کہ ایک چیزوں کو پسند کرنے, لوگوں سے محبت کرنے کا ایک سبب دنیا میں جمال ہے, خوبصورتی ہے. مصر کی عورتیں یوسف علیہ السلام پر عاشق ہوئی اور مصر کے بادشاہ کی بیوی زلیخا اپنے غلام سے محبت کرنے لگی. اس محبت کا سبب کیا تھا؟ بولو, مجھے آواز سے بولو. کیا تھا؟ جمال. زلیخا محبت کر رہی ہیں یوسف علیہ السلام سے. کس وجہ سے؟ جمال کی وجہ سے. اور اللہ تعالی یہ جمال یوسف ہمیں بھی دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تمام اہل ایمان کو جنت میں داخل کرے گا تو اللہ جنتیوں کو ہر چیز بڑی اعلیٰ عطا کرے گا. ان کو جوانی دے گا, سب کو 32 سال کی عمر دے دے گا, اور یہی عمر جوانی کی رہے گی, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. جوانی دے کر جنت میں داخل کرے گا. اور فرمایا اللہ اہل جنت کو آواز دے گا داؤد علیہ السلام والی. سب جنتیوں کو داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی خوبصورت تھی. لاکھ داؤدی اللہ ہر جنتی کو دے گا. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمام اہل جنت کو حسن دے گا یوسف علیہ السلام والا, اور بادشاہ دے گا سلیمان علیہ السلام والی. ہوا پر بھی حکومت, جنات پر بھی حکومت, جانوروں پر بھی حکومت, درختوں پر بھی حکومت, پہاڑوں پر بھی حکومت, ہر چیز پر حکومت. تو یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کے جمال کی وجہ سے. تو معلوم ہے کہ محبت کا ایک سبب کیا ہے؟ مصر کی عورتوں نے تانا دیا کہ خیال نہ آیا اپنے نوکر پر, اپنے غلام پر, جس کو خود خریدا اس پر عاشق ہو گئی. عاشق ہونا تھا کسی بڑے پر ہوتی. زلیخا نے سمجھا اچھا, دعوت کی. یوسف علیہ السلام کو اچانک بلایا. جب نظر پڑی تو سب نے بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور کہنے لگی ما حاش للہ ھذا بشرا, قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا, یہ تو انسان ہی نہیں لگتے. وہ بھی ساری عاشق ہو گئی, منہ بند ہو گئے کہ تم نے تو ایک نظر دیکھا, انگلیاں کاٹ لی, اور میں تو روز دیکھتی ہوں, آج تک میں نے تو ایک انگلی بھی نہیں کاٹی. تو یہاں محبت سب کرنے لگی. اس کی وجہ کیا بنا؟ جمال. جمال کی وجہ سے بھی انسان لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. جمال ذریعہ بن جاتا ہے محبت کا, یہ ایک سبب ہے دنیا میں محبت کا. اب آپ بتائیے کہ یہ سبب جمال کا, یہ جو جمال محبت کا ایک سبب ہے, یہ اللہ تعالیٰ میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے؟ سب جواب نہیں دے رہے.
یہ اللہ میں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ تھوڑا یا زیادہ؟ اتنا زیادہ کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اپنا ذاتی نہیں، اللہ نے ان کو دیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حسن اپنا ذاتی نہیں، ان کو اللہ نے حسن دیا۔ تمام کائنات کی چیزوں کا حسن ذاتی نہیں، ان کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ چاند بڑا خوبصورت اچھا لگتا ہے، مگر چاند کا حسن اپنا ذاتی نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ سورج دنیا کو روشن کرتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کا حسن اپنا نہیں، اللہ نے اس کو دیا ہے۔ درختوں کا حسن، پہاڑوں کا حسن، دریاؤں کا حسن، سمندروں کا حسن، زمین و آسمان کا حکم، فرشتوں کا حسن، نبیوں کا حسن، صحابہ کا حسن، تابعین کا حسن، کائنات کے ذرے ذرے کا حسن اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کا حسن اپنا ہے، اللہ نے کسی سے نہیں لیا ہے۔ یہ حسن عطائی ہے، اللہ کا حسن ذاتی ہے۔ جن کے پاس حسن ہے وہ اپنا نہیں، ان سے محبت کرتے ہو تو اس ہستی سے کیوں نہیں کرتے جس کا حسن اپنا ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ اللہ کا حسن ذاتی ہے، عطائی نہیں، دیا ہوا نہیں کسی کا۔ دوسری بات، ساری کائنات کا حسن عارضی اور فانی ہے۔ فانی ہے یا نہیں؟ ختم ہو جاتا ہے۔ جس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپیہ قربان انسان کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ عورت بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتی ہے، دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ یہ حسن عارضی ہے۔ تمام کائنات کی چیزوں میں غور کرو تو ان کا حسن جن کے اندر بھی ہے وہ عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حسن عارضی اور فانی نہیں بلکہ ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور ذرا غور کرو، یوسف علیہ السلام میں حسن اللہ نے پیدا کیا، ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میں حسن اللہ نے پیدا کیا، سورج اور چاند میں حسن اللہ نے پیدا کیا، کائنات میں حسن اللہ نے رکھا۔ جب یہ حسن اللہ نے پیدا کیے اور یہ اتنے حسین ہے تو آپ سوچو اللہ کے اپنے اندر کتنا حسن ہوگا، اللہ کی اپنی ذات میں کتنا حسن ہوگا۔ خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں کشش ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگ گئے ہیں نا؟ جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے، جو گئے اللہ بار بار لے جائے۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے، بوڑھے کی، جوان کی، مرد کی، عورت کی، چھوٹے کی، بڑے کی، وہ خانہ کعبہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، سفر کی تھکاوٹ بھول جاتی ہے۔ پتھروں کے گھر میں اتنی کشش آ گئی اس لیے کہ اللہ کی رحمت کا مرکز ہے۔ سوچو اللہ کی اپنی ذات میں کتنی کشش ہوگی۔ تو دنیا میں محبت کا ایک سبب جمال اور حسن ہے، یہ سبب سب سے زیادہ حقیقی، دائمی، ازلی، ابدی، ذاتی اللہ میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے اس سبب کا تقاضا ہے کہ محبت سب سے زیادہ انسان کو کس سے کرنی چاہیے؟ بولو، مجھے آواز سے کہہ دو، اللہ تعالیٰ سے۔ دوسرا سبب دنیا میں محبت کا کمال ہے۔ کیا ہے؟ کمال۔ لوگ بعض ڈاکٹروں سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس ڈاکٹری کا کمال بہت ہے، وہ اپنے فن کے ماہر ہیں۔ آپ کے دلوں میں ڈاکٹر عبد القدیر خان جو سائنسدان ہیں ان کی محبت ہے یا نہیں؟ دل سے دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ محسن ہے پاکستان اور مسلمانوں کا، پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں اس کا کردار ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی محبت کی وجہ رشتہ داری ہے یا اس کا سائنس کا کمال ہے؟ سائنس کا کمال ہے۔ انجینئر اچھا جو ماہر عمارت بنانے والا ہو، آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے یا اپنے فن میں ماہر ہے؟ آپ کو علماء سے محبت ہے کمال علم کی بنا پر۔ آپ محبت کرتے ہیں بہت سے لوگوں سے اس لیے کہ اس میں فلاں کمال پایا جاتا ہے۔ آپ بتائیے یہ جس کمال کی وجہ سے آپ محبت کر رہے ہیں، خواہ وہ نبوت کا کمال ہے
رسالت کا کمال ہے، صحابیت کا کمال ہے، تابعیت کا کمال ہے، تقوی کا کمال ہے، علم کا کمال ہے، وہ کسی بھی فن کا کمال ہے، کوئی بھی مہارت ہے، یہ کمال اس کا اپنا ہے یا اس کو اللہ نے دیا ہے؟ یہ عارضی ہے یا دائمی ہے؟ عارضی ہے۔ یہ سبب اللہ تعالیٰ میں بھی پایا جاتا کہ نہیں پایا جاتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے کمالات کا خالق ہے اور اس کے اندر سارے کمال موجود ہیں، اور اس نے کمال کسی سے مانگے نہیں، کسی سے لیے نہیں، اس کی اپنی ذات میں ہے اور ازلی اور ابدی ہے۔ جب کمال کی وجہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرو، کیونکہ کمال کا سبب اعلیٰ درجے کا اللہ میں پایا جاتا ہے۔ سب کو کمال دینے والا وہ ہے، اس کا تو معنی ہی ہے۔ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، وہ ذات جس کا وجود ضروری ہے، اللہ کی تعریف جس کا وجود ضروری، جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ تمہیں مجھے جس میں 1 2 4 5 کمال نظر آتے ہیں، کوئی نہ کوئی عیب بھی نظر آئے گا کہ نہیں؟ بولو، کوئی نہ کوئی خامی بھی نظر آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی خامی، کہیں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ وہاں تو کمال ہی کمال ہے، وہاں تو کمال ہی کمال ہے۔ میرے اندر ایک آدھ کمال ہوگا، ہزاروں عیب ہوں گے، آپ کے اندر 2 4 کمال ہوں گے، کئی عیب ہوں گے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جس میں کمال ہی کمال ہے، جس میں عیب نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ہم دن رات کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، تو وہ ذات اور ہستی ہے جو تمام عیبوں سے پاک ہے۔ ایک مسلمان کا عیسائی سے مناظرہ ہوا۔ عیسائی یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کی اولاد ہیں۔ مسلمان کہتا تھا نہیں۔ عالم سے بحث ہوتی رہی، وہ مولوی صاحب جواب دیتے رہے۔ مولوی کی باتیں بعض اوقات علمی باتیں ہوتی ہیں، عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور دیہاتی لوگوں کی باتیں جلدی سمجھ آ جاتی ہیں۔ وہ ایک آدمی تھا، وہ دیکھنے لگا کہ یہ بڑی بحث کر رہا ہے مگر وہ مانتا نہیں ہے، تو وہ ایک دیہاتی کہنے لگا، مولوی جی آپ خاموش ہو جائیں، مجھے ذرا اس سے بات کرنے دیں۔ اس نے کہا آجو جی تم بات کرو۔ کہتا بھی تمہارا کیا دعویٰ ہے؟ اس نے کہا میرا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس مسلمان عالم کا کہنا یہ کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ یہ دلائل دے رہے ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ پاک، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ تو اس نے کہا پھر، اس نے کہا میں نہیں مانتا، یہ دلیل غلط، یہ دلیل غلط، یہ دلیل غلط۔ تو اس دیہاتی سادہ سے آدمی نے کہا کہ بھئی تم مجھے یہ بتاؤ کہ اولاد کا ہونا یہ کمال ہے یا عیب ہے؟ اولاد اگر ہو یہ کمال ہے یا عیب؟ اب وہ پھنس گیا۔ اگر وہ جواب میں کہتا ہے کہ اولاد کا ہونا کمال ہے تو یہ خود ہی کہنے لگا، وہ خاموش ہو گیا، جواب نہ دے۔ کہتا بھی اگر اولاد کا ہونا کمال ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا کیوں؟ میرے 11 ہیں، اللہ خالق ہونے کے باوجود اس کا ایک ہے۔ میرے کتنے ہیں؟ 11۔ اور اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ کے تو بچے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ہونے چاہیے تھے، وہ خالق ہے، ایک ہی کیوں؟ اور اگر اولاد ہونا عیب ہے تو پھر ایک بھی کیوں؟ یہ ایک بھی تو عیب ہے۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ آپ کی بھی سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ دیکھو نا بھی، اگر اولاد کمال ہے خدا کے لیے تو پھر ایک نہیں انگنت ہوتے، اور اگر عیب ہے تو پھر ایک بھی کیوں؟ ایک بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ تو عیب سے پاک ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جہاں کمال ہی کمال ہے۔ تیسرا سبب، دنیا میں کسی سے محبت کرنے کا نوال ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جمال کمال، یاد آ گیا؟ جمال کہہ دو، جمال کمال، 2 سبب ہو گئے نا، کرتے ہیں نا محبت۔ تیسرا سبب، دنیا میں کسی سے محبت کرنے کا نوال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نوال۔ نوال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احسان عطیہ دینا۔ آپ کو اگر کسی نے مشکل وقت میں پیسے دے دیے، آپ کا ہاتھ بٹا دیا،
آپ نے کہا جی آج ہمارے بڑی مجبوری ہے، گاڑی دے دو، بیمار آدمی کو ہسپتال لے کر جانا ہے، آپ نے گاڑی دے دی، کام پریشان ہے، غریب ہیں، پیسے دے دو، آپ نے پیسے دے دیے، آپ نے کسی کا قرضہ اتار دیا، کسی کے کام آ گئے، آپ نے کوئی چیز اس کو دے دی، وہ اگر خاندانی اور شریف آدمی ہے تو زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن جائے گا، آپ سے محبت کرے گا۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے۔ یہ تو آج کا زمانہ آ گیا، ورنہ ایک دور ہوتا تھا کہ اگر کسی نے کسی پر احسان کر دیا تو وہ کبھی اس کے سامنے آنکھ بھی نہیں اٹھاتا تھا، میرے اوپر اس کا احسان ہے۔ بیٹی دے دی، رشتہ دے دیا، کوئی کام اس کا کر دیا تو آدمی اس سے محبت کرتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے، یہ میرا مہربان ہے، یہ مشکل میں میرے ساتھ کام آیا ہے، اس نے مجھے فلاں چیز دی ہے۔ تو دنیا میں ایک تیسرا سبب محبت کا نوال ہوا کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ میرے اوپر آپ پر سب سے زیادہ مہربانیاں کرنے والا کون ہے؟ اونچی آواز سے کہہ دو، اور اونچی آواز سے کہہ دو، اور اونچی آواز سے کہہ دو، دل خوش ہو جائے۔ کون ہے؟ اللہ ہی۔ میرے اور آپ پر کتنے انعامات کی بارش کرنے والا ہے۔ آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، ہاتھ پاؤں دیے، دیکھنے، سننے، بولنے، سونگنے، سمجھنے، چلنے پھرنے کی صلاحیت دی، اشرف المخلوقات انسان بنایا، عقل اور دماغ اور سمجھ عطا کی، ایمان کی دولت دی، حضور علیہ السلام کا امتی بنایا، دولت قرآن سے نوازا، اپنا ذکر، اپنی محبت اور معرفت دے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیا، اس لیے کہ جس کو اللہ نے ایمان دے دیا وہ یقین رکھے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ نے اس کو دوست بنایا ہے۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے دنیا میں سب کو دیتا ہوں مگر دین میں صرف اس کو دیتا ہوں جس سے مجھے پیار ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ میرے اور آپ پر انعامات کی بارش کس کی ہے؟ میرے ماں باپ نے، میرے بڑوں نے، میرے دوستوں نے، مجھے محلے والوں نے جو کچھ دیا، جس دوست نے آج تک میرے ساتھ جو تعاون کیا، وہ سارے ایک طرف، اور رب کائنات کی معمولی سی نعمت بھی ایک طرف۔ جب دنیا میں محبت کرتے ہو اس لیے کہ وہ مہربان ہے، اس نے تمہیں دیا ہے، تم پر احسانات کیے ہیں، تو سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس کا تقاضا بھی ہے کہ انسان سب سے زیادہ محبت کس سے کرے؟ اللہ تعالیٰ سے کرے۔ چوتھا اور آخری سبب دنیا میں محبت کا اتصال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھنا چاروں: جمال، کمال، نوال، اتصال۔ اتصال کا معنی کیا ہے؟ اتصال کا معنی یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ آپ کا ملاپ ہے، تعلق ہے، آپ اکٹھے رہتے ہیں تو محبت ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ جی یہ میرا کلاس فیلو ہے، ہم اکٹھے ایک سکول میں، ایک کالج میں پڑھا کرتے تھے، اب دیکھو نہ جمال ہے، نہ کمال ہے، نہ نوال ہے، اس لیے محبت ہو گئی کہ ہم اکٹھے پڑھتے تھے ایک ہی استاد کے پاس۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ کیوں تمہاری محبت ہے، کہتے ہیں جی ہم اکٹھے جیل میں رہے اس لیے ہماری آپس میں محبت ہو گئی۔ کیوں دوستی ہو گئی؟ ہم نے ٹرین میں اکٹھے سفر کیا، اکٹھے بیٹھے تھے، دوستی ہو گئی۔ کیوں محبت ہو گئی؟ ہم نے اکٹھے مل کر عمرہ کیا تھا، حج کیا تھا، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کاروبار نہیں، کچھ دیا لیا نہیں، لیکن اکٹھے حج کیا تھا، اس لیے کیا ہو گیا؟ محبت ہو گئی۔ یہاں محبت کا سبب کیا بن رہا ہے؟ اتصال۔ کہو کیا بن رہا ہے؟ ملنا۔ طالب علموں میں محبت ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھی ہے، اور بعض طالب علموں میں محبت ہو جاتی ہے کہ ہم اکٹھے ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں اس لیے ہماری دوستی ہے، ہم اکٹھے ایک کمرے میں رہتے ہیں اس لیے ہماری دوستی ہے۔ تو اکٹھے رہنا، اکٹھے ہونا، یہ بھی محبت کا سبب ہے۔ آپ مجھے ذرا سوچ کر بتانا، غور کر کے بتانا کہ آپ کے اور میرے ساتھ اتنا جڑا رہے کہ کبھی بھی مجھ سے اور آپ سے الگ نہ ہو، ہر وقت میرے اور آپ کے ساتھ رہے، یہ کون ہستی ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ جتنا اللہ کو ہمارے ساتھ، ہمیں اللہ سے اتصال ملاپ ہے، اتنا کسی اور کا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے میں تمہارے ساتھ، تم بازار میں ہو تو میں تمہارے ساتھ، تم گھر میں ہو تو میں تمہارے ساتھ، تم 4 کے مجمع میں ہو تو 5واں میں تمہارے ساتھ، تم 3 ہو تو 4تھا میں تمہارے ساتھ، اور کوئی بھی اگر تمہارے ساتھ نہیں تو میں رب تمہارے ساتھ۔ جنگل میں، دریاؤں میں، سمندروں میں اکیلے تم ہو، وہاں بھی میں اللہ، کوئی تمہارا ساتھ نہیں ہے۔ بیوی گھر میں، ماں باپ گھر میں، تم اکیلے سفر میں، اکیلے جنگل میں، کوئی تمہارے ساتھ نہیں، دوست نہیں، رشتہ دار نہیں، لیکن میں رب وہاں بھی تمہارے ساتھ۔ اتنا زیادہ اتصال کسی اور کا ہے تو بتاؤ، اس سبب کا تقاضا ہے کہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ بولو، بس تقریر ختم۔ 4 سبب میں نے بیان کیے اور عنوان یہ تھا اللہ کی محبت۔ اللہ مجھے بھی آپ کو نصیب فرما دے۔ محبت کے 4 سبب ہیں، یہ چاروں سبب سب سے زیادہ کس میں پائے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میں۔ سارے چھوڑ دیں گے، دنیا میں نہ چھوڑیں، جب ہم مریں گے قبر میں جائیں گے تو چھوڑ دیں گے کہ نہیں؟ ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن، اولاد ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے، سوئیں گے ہمارے ساتھ قبر میں، مٹی ڈال کر آ جائیں گے نا، لیکن اللہ ہمارے ساتھ وہاں بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمارے اوپر مہربان ہوگا، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت وہاں بھی ہمارے ساتھ۔ ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں بھی اللہ کی مہربانی ہماری پرورش کر رہا ہے۔ کس طرح اللہ ہر لمحے میں ہمارے ساتھ رہا، کوئی اور اتنا ساتھ نہیں دیتا، دے نہیں سکتا، قادر نہیں جتنا اللہ ساتھ رہتا ہے۔ تو جمال، کمال، نوال، اتصال، ذرا میرے ساتھ مل کر کہہ دو، جمال، نوال، ترتیب غلط ہو گئی، جمال، کمال، نوال، اتصال، یہ 4 سبب ہیں۔ یہ چاروں سبب اللہ میں پائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ دائمی، حقیقی۔ تو محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ اللہ سے محبت کرو گے؟ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آج سے اللہ کو اپنا محبوب بناتے ہو کہ نہیں بناتے؟ پیار کرو کس سے؟ باقی سارے محبوب بے وفا، اللہ با وفا، اللہ کا محبوب با وفا۔ اس کو بناؤ اپنا محبوب جو وفادار ہو، کہیں بھی نہ چھوڑے، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ آخرت میں، نہ گھر میں، نہ گھر سے باہر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان تو مجھے اپنی تندرستی میں یاد رکھ تاکہ تیری بیماری میں میں خدا تجھے یاد رکھوں۔ تو اپنی امیری اور خوشحالی کے زمانے میں مجھے یاد رکھ تاکہ تیری غریبی کے زمانے میں مشکل وقت آ جائے تو میں تجھے یاد رکھوں۔ تو مجھے یاد رکھ، میں تجھے یاد رکھوں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت۔ اب اللہ سے محبت جب کہو گے تو زبانی کلامی بات نہیں ہے۔ اگر بیوی سے کہتے ہو نا مجھے تیرے ساتھ محبت ہے تو وہ اگلے دن کہہ دیتی ہے یہ لسٹ لے جاؤ، اتنا سامان مجھے بازار سے لا دو۔ اب آپ انکار نہیں کر سکتے، پھنس گئے۔ آپ کہو مجھے تیرے ساتھ محبت تو ہے مگر میں یہ تیری ڈیمانڈ، تیری یہ چیزیں نہیں تجھے لا کے دیتا۔ وہ کہے گی چل دفعہ ہو، میں نہیں تیری محبت مانتی، لا کے دے مجھے یہ سونے کی چوڑیاں، لا کر دے یہ مجھے لاکٹ، لا کے دے یہ سیٹ۔ اب اللہ سے جب محبت کا دعویٰ کرو گے تو پھر بھی یاد رکھو جب اللہ سے محبت ہوئی تو اللہ فوراً کہے گا میرے ساتھ اگر تمہیں محبت ہے اور دعویٰ کر دیا، مجھے اپنا محبوب بنا لیا، یاد رکھو اللہ والے کہتے ہیں اللہ سے اللہ کو مانگا کرو، اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ سے یہ مانگو کہ اے اللہ تو ہمارا ہو جا۔ جب تمہیں اور مجھے آپ کو اللہ سے محبت ہوگی تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ نماز چھوڑو گے پھر؟ بولو کیوں؟ نماز چھوڑو گے تو محبوب راضی رہے گا یا ناراض ہو جائے گا؟ بولو۔ پھر رمضان کے روزے رکھو گے یا نہیں رکھو گے؟ رکھو گے نا۔ قرآن پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ رب راضی، محبوب راضی ہوگا۔ اب جب محبوب سے اپنا بنا لیا محبوب تو اب اس کو راضی کرنے کے سارے کام کرنے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکات دینی ہے، حج کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، بددیانتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا،
کوئی بھی غلط کام جس سے رب ناراض ہو جائے نہیں کرنا، ہر وہ کام جس سے رب راضی ہو وہ کرنا، کیونکہ محبوب جو بن گیا۔ اور جب اللہ کو تم نے اپنا محبوب بنا لیا تو بتاؤ اللہ کا گھر بھی محبوب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے دل مسجد سے لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ مسجد محبوب بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ یہ کس کا گھر ہے؟ مجنو لالا کی گلیوں سے گزرتا نا، کبھی اس دیوار کو چومتا کبھی اس دیوار کو چومتا، اس سے کسی نے کہا پاگل یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار، مجھے گارے مٹی سے پیار نہیں ہے، اس گھر میں میری محبوبہ لیلا رہتی ہے، مجھے اس سے محبت ہے، کیونکہ یہ اس کا گھر ہے اس لیے مجھے اس گھر سے بھی محبت ہے، ان گلیوں سے بھی محبت ہے۔ جو جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی عبادت اور رحمت کا مرکز گھر مسجد سے بھی محبت ہوگی۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے، ہو گھر میں دل مسجد میں ہو، بہتر ہے کہ مسجد میں ہو اور بدن یہاں اور دل گھر کے اندر ہو، دکان میں ہو۔ اللہ کی محبت یہ ہے کہ جہاں بیٹھے ہو دل تمہارا مسجد میں ہو، کب اذان کی آواز آئے ہم جائیں۔ جب اللہ سے محبت تو اللہ کے گھر سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو، آباد کرو گے اس کو، اس خوبصورت مسجد کو پورا کرو گے؟ یہ باقی رہتی ہے۔ آپ کا بھی امتحان ہے رشید آباد والوں، اللہ کی محبت کا ثبوت دیتے ہو کہ نہیں؟ زبانی بات کی تھی یا دل سے بات کی تھی کہ اللہ ہمارا محبوب؟ اگر اللہ محبوب ہے تو اللہ کا گھر بھی محبوب، اللہ کا نبی بھی محبوب، اللہ کا کلام بھی محبوب، اللہ کے بندے بھی محبوب، اللہ کے احکام بھی محبوب۔ اس لیے اس مسجد کے ساتھ بھی محبت کرو۔ اس کی محبت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کے جتنے کام باقی رہ گئے ہیں ان تمام باقی کاموں کو پورا کرو اور رمضان سے پہلے پہلے پورا کرو۔ رمضان آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کیوں جی حافظ شریف صاحب کرو گے؟ وعدہ کرتے ہو؟ حاجی عباس خان صاحب دغا دا خار کرے دا، پورا کرے دا۔ مولوی عطا الرحمان صاحب بھائی چلے گئے کام جاؤ، کیوں بھائی آپ حضرات اس کو پورا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو گے نا؟ ارادہ ہے نا اللہ کے گھر کو، کیونکہ اللہ سے محبت جو ہے، جس سے محبت اس کے گھر سے بھی محبت، اور محبت رب کی کام آئے گی۔ اور یاد رکھنا جب تم اس مسجد پر کوئی پیسہ لگاؤ گے تو صرف یہی نہ سوچنا کہ میں نے رب کے گھر پر لگا دیا، مسجد پر لگا دیا، یہ سمجھنا، یقین رکھنا کہ تم نے اپنا گھر پر جو دنیا میں مسجد میں پیسہ لگائے گا بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ تو جب آپ نے یہاں پر کچھ خرچ کیا تو گویا آپ نے اپنا گھر جنت میں بنوا لیا۔ ایک گھر آپ دنیا میں بناتے ہیں جو رہ جائے گا، جہاں ہمیشہ رہنا نصیب نہیں، کوئی نہیں رہا چلا جائے گا، اور ایک گھر وہ ہے جو ہمیشہ رہے گا اور وہ جنت کا ہے۔ تو جب یہاں پر پیسہ لگاؤ تو سمجھو میں اپنا گھر بنا رہا ہوں، اور سمجھنا میں بنا رہا ہوں جنت میں۔ میں نے آنکھ بند ہونے کے بعد جا کر وہاں رہنا ہے، یہاں بھی گھر بنانا ہے وہاں بھی بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین ان تمام حضرات کے بیٹھنے سننے جذبے کو قبول فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما، اے اللہ ہمارے دل سے ساری محبتیں نکال کر اپنی محبت کو داخل فرما، اے اللہ ہم سب کا تو محبوب بن جا اور ہمیں تو اپنا محبوب بنا لے، اے اللہ حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرما، اے الہ العالمین اپنے احکام کی، اپنی شریعت کی، اپنے دین کی، اپنے تمام فرائض واجبات کی محبت نصیب فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جسمانی روحانی بیماریوں سے شفاء کاملہ عطا فرما، سب حضرات کے کاروبار میں، رزق میں، تجارت میں خوب برکت پیدا فرما، اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ ان حضرات کو، ان کی اولاد کو، نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو بھی دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمیشہ دیندار رکھ، اے اللہ دین کی محبت، علماء کی محبت نصیب فرما، اے اللہ اس مسجد کو قبول فرما، اب تک جس نے جتنا حصہ لیا
جس طرح بھی لیا اے اللہ تو اس کو اپنی شان کے مطابق بہتر جگہ عطا فرما، سب کے جنت میں عظیم الشان محل بنا، اے اللہ اس کے باقی کام کے بھی پورا ہونے کی صورت پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دنوں میں مسجدوں کی محبت پیدا فرما، اے اللہ نماز کی محبت پیدا فرما، اے اللہ زندگی بھر کسی کا محتاج نہ بنانا، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، پاکستان افغانستان کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلامی حکومت افغانستان کی حفاظت فرما، طالبان کی حفاظت فرما، ملا عمر کی حفاظت فرما، اسامہ مجاہد کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مجاہدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کفر اسلام پر اور پاکستان پر افغانستان پر حملے کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ اسلامی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم کمزور عاجز تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر درخواست کرتے ہیں، اے اللہ تیری منت سماجت کرتے ہیں، اے اللہ تو اپنی غیب کی طاقتیں دکھا دے، اے اللہ بدر و احد کی یاد تازہ کر دے، اے اللہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنے فرشتے اتار دے، اے الہ العالمین کافروں کے اور ان دشمنوں کے تمام ہتھیاروں کو ناکام کر دے، اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے اور مسلمانوں کو حفاظت فرما دے، اے اللہ حکومت پاکستان کو اس مرحلے پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، استقامت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ وعلی بیتہ اجمعین۔